بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد پر۔ یاد رکھنا کہ حقوق اللہ چاہے تو معاف کر دیں، حقوق اللہ چاہے تو معاف کر دیں، مگر جو حقوق العباد ہیں اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہا کہ اے ابن عباس، ایک عورت ہے، دن بھر نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی ہے، مگر اس عورت کے اخلاق اتنے برے ہیں کہ اس کے جو ہمسائے وہ اس سے تنگ ہیں، اس کی زبان سے تنگ ہے وہ۔ تو اس عورت کا کیا حکم ہے؟ آتے جاتے کو چھیڑتی ہے، گالیاں بھی دیتی ہیں، الٹا نام بھی پکارتی ہے، ان کی غیبت بھی کرتی ہے، یعنی کہ اس سے وہ تکلیف اور اذیت میں ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ اور ایک عورت کے بارے میں فرمایا کہ ابن عباس ایک عورت ہے، کبھی کبھار نماز پڑھتی ہے، کبھی کبھار روزہ بھی رکھتی ہے، الغرض اس کی نیکیاں کم ہے، مگر اس کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں اور اتنے زبردست اخلاق ہے کہ اس سے کوئی تنگ نہیں ہے، سارے اس سے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے۔ آج ہمیں حقوق العباد جو ہے نا، ہمیں یہ سمجھنے چاہیے، اگر آپ ایک محلے میں رہتے ہیں، آپ ایک بازار میں رہتے ہیں، تو آپ سے دوسرا آدمی تنگ نہ ہو۔ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے اخلاق بہتر، بلکہ سب سے بہتر ہونے چاہیے۔ ہمسایوں کے کچھ حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل امین بار بار آ کر مجھے کہتے تھے ہمسایوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بار بار آ کر کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگنے لگا کہ جیسے وراثت میں اپنے بیٹے، اپنی بیٹیوں کا اور اپنے ماں باپ کا حق ہوتا ہے جگہ میں، تو مجھے یہ کھٹکا لگنے لگا کہ شاید یہ جو ہمسائے ہیں، یہ جو آس پاس کے پڑوسی ہیں، شاید کہ اللہ ان کے بارے میں بھی حقوق جاری کر دے اور یہ حکم جاری کر دے کہ بھئی ان کی وراثت، آپ کی وراثت میں ان کے بھی حقوق ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمسایوں کے بارے میں اتنا فرمایا، ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک۔ سب سے پہلی بات، اچھے سلوک سے کیا مراد ہے؟ ہمسایوں کے ساتھ ہمسایہ اگر کسی مشکل میں ہے تو اس کے کام آؤ۔ اب دیکھو آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر وہ خوشی کے مقام پہ ہے، شادی میں ہے، تو ہم پہنچ جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ اگر کوئی اور ایسا مسئلہ ہے کہ خوشی کا مقام ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، مگر جب غمی کے مقام پر ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آتے۔ ہمسایوں کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ سے اس نے پیسے مانگے ہیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ نہیں دے رہے، آپ اس کی مشکلات میں کام نہیں آ رہے، تو یہ تو کوئی مزے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کسی لفظ سے، کسی نام سے غصہ کرتا ہے اور آپ بار بار اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں، یہ بھی تکلیف ہے۔ اسی طرح ایسا کام کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ بھی تکلیف کی زمرے میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھیں، 63 سالہ اللہ کے نبی نے 63 سالہ زندگی گزاری ہے۔ پوری 63 کے 63 سالہ زندگی میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے کسی مسلمان کو تکلیف دی ہو، کبھی آپ کو نہیں ملے گا کسی مسلمان کو مارا ہو، کسی مسلمان کو گالی دی ہو، کسی مسلمان کو تھپڑ مارا ہو، کبھی آپ کو نہیں ملے گا۔ بلکہ آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی جب بیمار ہوئے، آپ آئیں اور ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، اگر مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہو تو وہ لے لے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کے نبی کا اعلان تھا کہ اگر مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہو تو وہ بدلہ آ کر لے لے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں، 63 سالہ زندگی میں، اللہ کے نبی نے کبھی کسی صحابی، کسی مسلمان کو نہیں مارا، کبھی نہیں مارا کسی کو۔ اب دیکھو یہ حقوق تھے، مگر ایک صحابی اٹھا، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، آپ سے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک آؤ بدلہ لے لو۔ باقی صحابہ گور گور کے اس کو دیکھنے لگے کہ اللہ کے نبی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اور تو بدلے کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا جی، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس کو کوئی غصہ بھی نہیں ہوگا، اس کو کوئی برا بلا بھی نہیں کہے گا، اگر اس نے بدلہ لینا ہے تو آ کر لے لے، جب میں نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے۔ اب سارے صحابہ جو تھے انہوں نے سر نیچے کر لیا۔ وہ صحابی آگے اور کہا یا رسول اللہ بدلہ ایسے نہیں لوں گا، آپ نے جس وقت مجھے چھڑی ماری تھی تو اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، میرا جسم ننگا تھا۔ اللہ کے نبی آپ بھی اپنے جسم کو ننگا کریں،
اب دیکھو اللہ کے نبی، دو جہانوں کے سردار، اللہ کے محبوب نبی ہیں، آپ نے اپنے جسم سے کپڑا اٹھایا اور کہا بدلہ لے لو۔ جیسے اللہ کے نبی نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو وہ صحابی نے مہر نبوت کو چوما، کہا یا رسول اللہ بدلہ آپ سے میں لوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ہاتھ ٹوٹ جائے کہ آپ سے میں بدلہ لوں، آپ سے میں بدلہ لوں؟ آپ نے تو ہمیں ہدایت دی ہے، آپ نے تو ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، آپ نے تو ہمیں اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لائے، اور آپ سے میں بدلہ لوں گا؟ یا رسول اللہ یہ ایک حربہ تھا، ایک طریقہ تھا صرف آپ کے مہر نبوت کو چومنے کے لیے، صرف یا رسول اللہ میں نے آپ کے مہر نبوت کو چومنا تھا، اور غرض کوئی نہیں۔ دوسرا، ہمسایوں کے بچوں کو تکلیف مت دینا۔ ہمسایوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آمنے سامنے گھر ہوتے ہیں، اب اس ہمسائے کا بچہ نکلا آپ کے گھر میں آیا، کوئی شرارت کی، آپ نے اس کو تھپڑ مارا۔ یہ حقوق العباد میں آتا ہے کہ ان بچوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ تیسرا، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں گوشت یا چاول یا بریانی پکی ہے اور وہ خوشبودار ہے، آج کل تو جتنے بھی مسالے وہ خوشبودار ہیں، تو آپ کے اگر سالن کی بریانی کی خوشبو دوسرے ہمسائے کے گھر میں چلی گئی ہے اور اس کے دل میں خیال آیا، مثال کے طور پر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ غریب ہے، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ یار کاش آج میں بھی بریانی کھاتا، اس کا دل کیا، تو یاد رکھنا اگر آپ ان کو نہیں دو گے آپ گناہ کے زمرے میں آؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے آگے، اس کے پیچھے ہمسایوں میں سے لوگ بھوکے سو جائیں، لوگ بھوکے سو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خود تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور اس کے ہمسائے ایسے سو جائیں بھوکے، تو یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے بچوں کو تکلیف نہیں دینی۔ تیسرا، ہمارے اندر سب سے بڑی بیماری یہ ہے، وہ مصیبت یہ ہے کہ اگر ایک باپ کچھ پھل فروٹ کیلے وغیرہ لے کر آتا ہے، گھر جاتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے کر دیتا ہے کہ یہ کھاؤ، اور بچے کیا کرتے ہیں؟ باہر آ کر گلی میں کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کے بچے کے ہاتھ میں سیب ہے، کیلا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، مگر دوسرے ہمسائے کا بچہ ہے وہ اس وقت اس کو دیکھ رہا ہے، یہ گناہ کس کو ملے گا؟ یہ ماں باپ کے زمرے میں آتا ہے کہ یا تو آپ اتنا لائیں کہ ان کو بھی دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب گھر میں سالن پکاؤ تھوڑا سا شوربہ زیادہ بنا لیا کرو، شوربہ زیادہ بنا لیا کرو، حدیث سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آپ کے آس پاس گھر ہے نا ان کو دے دیا کرو۔ ہمسایوں کے بہت حقوق آئے ہیں، بہت حقوق آئے ہیں، ان کے جنازوں میں شرکت کرنی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ہمسائے کا حق بنتا ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے، اس کے تجہیز و تکفین میں شرکت کرے۔ تیسرا یہ کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کرنی چاہیے، عیادت کرنی چاہیے، جا کر پوچھنا چاہیے، اس کو تسلی دینی چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہے آپ جا کر اس کو بتلائیں کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ بیماری آ گئی ہے تو یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرما دے گا، آپ نے دل نہیں چھوٹا کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اس کی خوشی ہے آپ کو بلائے تو اس کی خوشی میں آپ نے شریک ہونا ہے، اگر اس کی کوئی غمی ہے تو اس کی غمی میں آپ نے شریک ہونا ہے، یعنی کہ ہمسایوں کے ساتھ پورا کا پورا تعاون کرنا ہے۔ اگر وہ ادھار مانگے تو آپ نے اس کا ادھار، آپ نے پیسے دینے ہیں، تنگ نہیں کرنا۔ اور لڑائی جھگڑے کا تو سوال ہی نہیں قرآن حدیث میں، لڑائی جھگڑے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائی گیری میں آپ کسی اس طرف سے لڑیں اس طرف سے لڑیں۔ اکثر لوگوں کی عادت دیکھنے میں آئی ہے کہ ہوتے ہمسائے ہیں مگر آپس میں بول چال نہیں ان کی، ہوتے ہمسائے ہیں آپس میں بغض رکھتے ہیں، ہوتے ہمسائے ہیں آپس میں لڑائیاں، ہوتے ہمسائے ہیں آپس میں جھگڑے، ایک دوسرے کے سر تک پھاڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھو یہ ہم مسلمان ہیں اور یہ حقوق کس پر لاگو ہوتے ہیں؟ یہ مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں، نہ کہ کافر پہ لاگو ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی باتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی ہیں کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے، نہ کہ یہ کافر کے لیے تب ہوگی جب وہ مسلمان ہوگا۔ تو یہ باتیں ہم سنتے سناتے ہیں مگر اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جس محلے میں رہا کرتے تھے، مکہ میں، جب آپ کا بچپنا تھا، آپ بچپنے میں آپ کے بارے میں تاریخ نگاروں نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اللہ کے نبی جب اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے نا، اللہ کے نبی نے اس وقت بھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس وقت بھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور آپ جب جوانی شباب میں آئے تو آپ نے جوانی شبابی میں بھی آپ نے کسی کو گالی نہیں دی، آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ یہاں تک آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوانی اور شباب میں تھے تو آپ تبلیغ کے لیے نکلا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ان بتوں کو چھوڑو، ان لات و منات کو چھوڑو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے در پر سجدہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل نے
ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے لوگ لگایا ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی کو مارا کرو، گالیاں دیا کرو، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب دعوت دیتے تھے، بازار میں گزرا کرتے تھے، تو یہ کافروں میں سے ایک کافر یا دو کافر اللہ کے نبی کا پیچھا کرتے تھے اور اس کے اللہ کے نبی کے بارے میں اونچی اونچی بات سے کہا کرتے تھے کہ یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہیں سننی، بات نہیں سننی۔ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے۔ آخری دو باتیں کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ وہ یہودی تھا، اور کہا کہ میرا ادھار آپ دیں، آپ میرا ادھار ادا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جس تاریخ پہ آپ سے وعدہ کیا تھا اس میں ابھی دن باقی ہیں، آپ سے جس تاریخ پر بات ہوئی تھی کہ اس تاریخ پر آپ کا ادھار دوں گا، آپ کی چیز دوں گا، تو اس میں تو بھی دن باقی ہیں، آپ اس سے پہلے لینے آ گئے ہو۔ اب وہ یہودی کیا، وہ ضد کرنے لگا، نہیں نہیں نہیں، مجھے پہلے دو، مجھے پہلے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب تو میرے پاس نہیں ہے، تو جب میں نے آپ کے جس تاریخ پہ وعدہ کیا اس پہ میں آپ لوٹا دوں گا۔ اب اس یہودی نے کیا کیا کہ اپنے کاندھے سے ایک چادر اتاری اور اللہ کے نبی کے گلے میں دے دی، اللہ کے نبی کے گلے میں دے دی۔ اتنا دبایا کہ اللہ کے نبی کی آنکھیں مبارک باہر آ گئی اور آپ سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کا سانس بند ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق اٹھے مارنے کے لیے، تلوار نکالی اور اس یہودی کو مارنے لگے، اس کی گردن اڑانے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، بیٹھ جا، بدلہ نہیں لینا۔ بٹھایا، جیسے اس یہودی نے چھوڑا تو اللہ کے نبی نے عمر فاروق کو کہا کہ عمر فاروق، آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ تلوار اٹھائیں، بلکہ آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کافر کو کہو کہ نرمی کرو اور مجھے کہو کہ اس کا قرض ادا کرو، نہ کہ تلوار نکالو۔ یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھیں، اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھیں، کیسا اعلیٰ اور برتر اخلاق تھا کہ دیکھیں بدلہ نہیں لیا، بلکہ عمر فاروق کو بٹھا دیا کہ آپ نے بدلہ نہیں لینا، آپ بیٹھ جاؤ۔ اب وہ کیفیت دے کر، یہ انداز دے کر وہ کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، آپ کے بارے میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اس کی یہ صفات ہوگی، جتنی مرضی اس کو تکلیف دے دو، وہ تکلیف نہیں بلکہ وہ پھول نچاور کرے گا، وہ خوشبوئیں دے گا، دعائیں دے گا، محبت دے گا۔ تو آپ کے اندر میں نے یہ دیکھنا تھا کہ واقعتاً آپ وہی نبی ہے کہ جو تورات میں آپ کے بارے میں لکھا ہوا یا انجیل میں لکھا ہوا، تو مجھے کلمہ پڑھا دے، وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ کے اخلاق دے کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمارے آپس میں اخلاق اس طرح کے ہونے چاہیے کہ دوسرا آدمی متاثر ہو، مرنے کے بعد کو یہ نہ کہے کہ یار یہ بڑا برا آدمی تھا، اچھا وہ یہ مر گیا، محلے سے خالی ہو گیا، ہماری جان چھوڑ گئی، ہمارے کانوں کو ذرا سکھ ہوا۔ اس طرح کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ الفاظ اس طرح کے ہو کہ آپ فوت ہو جائیں تو اپنے غیروں کے آنکھوں میں آپ کے لیے آنسو کوئی دیکھنے کے ملے، اور لوگ یہ کہیں کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی تھا، یہ بہت ہی اچھا آدمی تھا۔ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، نہ کہ برے الفاظ میں یاد کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمسایوں کے ساتھ، تمام کے تمام جتنے مسلمانوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمسایوں کے ساتھ اچھے محبت کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی ارد گرد تمام کے تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما۔ الہ العالمین انڈیا، برما، کشمیر، فلسطین، یا اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین یہ جو کورونا کی وبا ہے، اس سے یا اللہ ملک پاکستان حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین برحمتک۔